تو وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں دا گز اور دا میدان، یہ گز اور یہ میدان آپ لوگ دیکھ لیں گے. 10 لاکھ چھوڑیں، 20,000 بھی جمع کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ہو. یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو میرے پیچھے جو ہیں، اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلہ ہوگا یا قانون کے تابوت میں آخری کیل ڈونکی جائے گی. سرکاری پروٹوکول میں لندن سے بھجوایا گیا ہے سعودی عرب، اس پہ کیا کہیں گے؟ تو وہ تو جو باہر پروٹوکول جو ممالک دے رہے ہیں وہ تو ان کا کام ہے. ہم تو پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں اگر پروٹوکول پاکستانی ہائی کمشنر ان کو الوداع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. مجھے اس کا علم نہیں تھا. اگر گئے ہیں تو پاکستانیوں ان چیزوں سے سمجھ جاؤ. یہ نگران جو ہیں ان کے نوکر ہیں، اور نگران جو ہیں یہ اب اپنے آقا کو خوش آمدید کہیں گے، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے کہ نواز شریف کو جو ہیں وہ چھڑوا سکے. یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہو میرے پیچھے جو ہیں، اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے. اب فیصلہ یہ ہونا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے فیصلہ ہوگا یا قانون کے تابوت میں آخری کیل ڈونکی جائے گی. 10 لاکھ لوگ جمع کر سکیں گے نواز شریف صاحب کے مینار پاکستان جلسے میں، آپ کے خیال؟ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو ٹھکانا نہیں تو لوگوں کا دیکھیں مینار پاکستان اگر نواز شریف نے نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھ لے گا. باقی اگر لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں دا گز اور دا میدان، یہ گز اور یہ میدان آپ لوگ دیکھ لیں گے. 10 لاکھ چھوڑیں، انشاءاللہ مینار پاکستان پہ 10 لاکھ آپ جلدی دیکھ لیں گے کہ یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ تمام کوششیں کر لیں، تمام سرکاری ملازمین اور تمام پٹواریوں کو لے جائیں. پھر بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مینار پاکستان میں یہ گاڑیاں کھڑی کریں گے، گاڑیاں کھلوائیں گے کیونکہ جگہ زیادہ گھیرتی ہے. یہ 20,000 بھی جمع کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ہوگی. اچھا سر، خبر گردش کر رہی ہے کہ پنجاب پولیس کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جو بندے اکٹھے کر کے MNA-MPA کی گاڑی تک پہنچانے میں ان کا بھی کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ریاست اس کے ساتھ جتنا تعاون کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ میں تو صرف آپ کی سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ جو ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں نا سنتا جا شرماتا جا. آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے جو فارم ہاؤس کو گرایا گیا آپ کا؟ جو اسٹیمیٹ کی ہیں وہ 6 کروڑ 50 لاکھ ہے. تو آپ نے اس حوالے سے عدالت سے رجوع کی ہے جو جی تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ منڈے تک نوٹسز ہو جائیں گے. اس کے حوالے سے آزم طاہر صاحب بھی آگے ہیں رائٹ سائڈ میں. اچھا، دیکھ سکتے ہیں آپ نے آج کہا ہے کہ نااہلی تھا یا اچھا آپ نے مریم نواز صاحبہ کا نام لیا کہ وہ اس تمام تر معاملے کے پیچھے ہیں جو گھر گرایا گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا ان کو بھی ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی یا کوئی ایویڈنس ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہے؟ ایویڈنس جو ہیں چونکہ میں نے جو فیس کیا ہے اور جو پہلے پرچہ کرایا اور جس شدت سے یہ لگے ہیں، آج کل پوری حکومت تمام طاقت جو ہیں وہ نواز شریف کے خاندان کے پاس ہیں. تو لہذا جس طریقے سے انہوں نے یہ کارروائی ڈالی اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو جو ہے میری باتیں بڑی چپ رہی ہیں، تکلیف دے رہی ہے، تو انہوں نے یہ رد عمل دکھایا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا PMLN کے ساتھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، یہ سارا واحد بینیفیشری تو نواز شریف ہے. جب یہ ہمیں ملیامیٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کو پنجاب سے، بلوچستان سے اور سندھ سے جس انداز میں انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے کس پارٹی کو مل رہا ہے؟ پنجاب میں ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ پیپل پارٹی کے ساتھ تو نہیں تھا، JUI کے ساتھ نہیں تھا. صرف PMLN جو تھی وہ دعوے کر رہی تھی کہ ہم موجود ہیں. تو لہٰذا یہ اب ان کی کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اتنا ڈرایا جائے لوگوں کو اور PTI کو کہ یہ جو ہے امیدواری کھڑے نہ کر سکے. تو یہ فائدہ جو ہے باعث جو ہے شریف خاندان کو دیا جا رہا ہے. سر فلسطین کے حوالے سے بتائیے گا کہ نواز شریف، شہباز شریف میں سے کسی نے بھی فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، نہ کوئی مذمت کی ہے. تو کیا یہ انٹرنیشنل پاوروں کا دباؤ ہے کہ یہ بیان نہیں دے رہے؟ انہوں نے کبھی بھی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے. آپ کو شاید پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا. وہ پیسے ضبط کر لیں گے نا ان کے. صرف دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا ان کی پارٹی کھڑی ہوئی ہو؟ یہ
निगरान हुकूमत तक जो हैं आवाज़ नहीं उठा रही हैं। पाकिस्तान में आजकल हर जगह पे अमेरिका और अमेरिका के जितने ये फट्टू हैं वो छाए हुए हैं, उनके टेंटिकल्स हैं, पंजे हैं, तो लिहाजा इनकी जरूरत ही नहीं हो सकती अपने मास्टर। ये अपना पहला जलसा कब करने जा रही है और प्रॉपर कंपेन बहुत प्रेशर है लीडरशिप पे वर्कर की तरफ से, और अब जो है लीडरशिप को मजबूरन जो है कोई फैसला करना होगा। और फैसला नहीं किया अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जलसा कब करना है। दरखास्तें दी गई हैं जलसों के लिए, कन्वेंशन के लिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब पब्लिक को बाहर लाने का फैसला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। फलस्तीन के हवाले से कल प्रोटेस्ट कॉल दे रखी है पीटीआई ने प्रेस क्लब के पास, उस हवाले से इंतजाम के बताइएगा करके गए आप वहाँ पर शिरकत करें। पीसी साहब को एप्लीकेशन दी गई है लेकिन अभी तक ताहाल अप्रूवल नहीं दिया गया वहाँ प्रोटेस्ट का, क्या कहेंगे? देखें, जो रबीउल अव्वल में जो 14 अगस्त में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, तो ये फ़लस्तीनियों की हिमायत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना हमें सबक सिखाना ज़रूरी है। आप देख लेंगे ना, जितने पीटीआई के लोग निकलेंगे उनको जो है ये राय रास्त पर लाने के लिए उनके साथ ज़ुल्म और जबर ज़रूर करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कल बड़े पुरएतमाद थे, उन्होंने कहा कि इसी महीने खान साहब बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये खबर भी है, पेशन गोई भी है, प्रेडिक्शन भी है, सब कुछ है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन में मुलाकात के बाद। गौहर अली खान प्यारा आदमी है, इनोसेंस आदमी है, आई लव हिम, और यकीनन उसने अपने इल्म के बलबूते पे बात की होगी, और अल्लाह करे इसी तरह हो जिस तरह गौर भाई ने ये बात की। थैंक यू। आप क्या समझते हैं? अपना सवाल कल के लिए रखो।